اس سندرے میں ایک دوست اپنے دوسرے دوست سے گلا کر رہا ہے کہ تم نے میرے ساتھ ٹھیک نہیں کیا. میں تمہیں دوست سمجھتا تھا اور تم میرے دشمن سے جا ملے. میں تمہارے پیچھے اس یقین کے ساتھ اپنے قدموں پہ کھڑا تھا کہ تمہاری طرف آنے والے تیروں کو اپنی پشت پر کھا سکوں، لیکن تم نے میرے دشمن سے ہی ہاتھ ملا لیا، اس کی مدد کے طالب ہو گئے. ایک دوست کو گلہ کرنے کا حق ہے، لیکن دوسرا بھی اپنی صفائی پیش کرنے کا حق رکھتا ہے. آگے شاعر پوچھتا ہے کہ اگر یہی کرنا تھا تو مجھے اپنے رازوں کی دوزخ کے دروازے کیوں کھولے؟ میں تو سمجھ رہا تھا میں تمہارا ہمراز ہوں، پر تم نے تو ساری دنیا کو ہمراز بنا رکھا ہے. جو راز مجھے بتائے وہی جا کے میرے دشمن کو کیوں بتا دیے؟ میں نے کسی کو کچھ نہیں بتایا. حاجی صاحب نے خود ہی اندازہ لگا لیا کہ میں جس طرح سے تمہیں مارتھا کے گھر لے کے آئی ہوں، ضرور کوئی نہ کوئی بات ہوئی ہوگی. پھر انہوں نے سب کچھ مجھ سے اگلوا لیا. آخر میں شاعر کہتا ہے تم نے میرے دشمن کو جو اپنے راز بتائے ضرور میرے راز بھی بتا دیے. بہتر یہی ہے کہ اس دوستی کے تعلق کو ہم یہیں پہ ختم کر دیں تاکہ کسی کو کوئی امید ہی نہ رہے. شاعری کی دنیا سے نکل کے اگر تم میری دنیا میں آؤ تو تمہیں احساس ہوگا کہ جس سے میں گزری تھی اس کا بار بار ذکر کرنا میرے لیے کہانی یا شاعری سنانے جیسا نہیں. اس پورے تجربے کو میں جب بھی بتاتی میں اندر سے مر جاتی. پچھلے 2 دن میں کئی بار مری. پہلے تمہارے سامنے، پھر حاجی صاحب کے سامنے، پھر حیدر کی ماں اور بیوی کے سامنے. ہلمن، میں زندہ رہنا چاہتی، بار بار نہیں مرنا چاہتی. حاجی صاحب کو میں نے سب اس لیے بتایا کیونکہ انہوں نے میرے سر پہ ہاتھ رکھ کے مجھے بیٹی کہا. میں تو رشتوں کی بھوکی ہوں. میرے آگے پیچھے کوئی بھی نہیں، نہ ماں، نہ باپ، نہ بہن، نہ بھائی، اور جو رشتے باقی بھی تھے انہوں نے ہی میرا اعتبار توڑا، زخمی کیا مجھے. جس دن تم نے مجھے اپنی چادر سے ڈھانپا تھا اس دن میں نے دوبارہ رشتوں پہ اعتبار کرنا شروع کیا. جس دن حاجی صاحب کی آنکھیں میرے سامنے چھلکی تھیں مجھے لگا کہ ایک باپ اپنی بیٹی سے آنکھیں چھپا رہے. لاسپیران کے لوگوں نے مجھے اعتماد دیا. مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں. اس لیے جب حاجی صاحب نے مجھ سے پوچھا تو مجھے مجبوراً بتانا پڑا. مجھے اندازہ نہیں تھا کہ وہ اگلے دن حیدر کے گھر چلے جائیں گے اور اس کو برباد کر کے رکھ دیں گے.